بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ عذاب قبر سے تحفظ۔ پیارے دوستو، انسان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے اور مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل قبر ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس سے مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اگر اس نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کی قبر روشن کر دی جائے گی اور یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے پایا تو اس پر تنگ کر دی جائے گی، اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیے جائیں گے اور ایسی وحشت ہوگی کہ اس کا ذکر الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو قبر کی وحشت سے خلاصی مل جائے۔ یاد رہے کہ قبر کی تیاری ہر مسلمان نے اس زندگی میں ہی کرنی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے فقر و فاقہ اور تندرستگی سے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ عمل کیا ہے اور کیسا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے اسلامک چینل کی ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اگر تم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو نجاستوں سے پرہیز کیا کرو۔ اگر تم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو نجاستوں سے پرہیز کیا کرو۔ حرام چیزوں کا کھانا پینا چھوڑ دو اور نفسانی شہوات کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر تم برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا بند کر دو۔ اگر تم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ نشین ہونا چاہتے ہو تو لوگوں سے امید منقطع کر کے صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا شروع کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل پر موت طاری نہ ہو تو روزانہ 40 بار یا حی یا قیوم لا الہ الا انت پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ حکمت و دانش تمہیں حاصل ہو تو فضول گفتگو ترک کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عبادت کی مٹھاس اور چاشنی نصیب ہو تو ضرورت سے زائد کھانا ترک کر کے روزوں اور تہجد کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ کو وحی کے ذریعے دکھلایا گیا کہ ان دونوں مسلمان حضرات کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔
جہاں آپ لوگ ایسی بات سنیں جہاں لوگوں پر عذاب ہو رہا ہو، جہاں کوئی کسی بری بات کا ذکر کیا جا رہا ہو تو استغفار لازمی پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صورتحال سے مطلع فرمایا اور بتایا کہ انہیں یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر لیتے ہیں، غلطیاں تو کرتے ہیں جنہیں ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ واش روم جاتے ہیں، دعا ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم واش روم دعا پڑھ کے چلے جائیں تو وہاں احتیاط سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ جیسے یہ شخص معمولی غلطی سمجھتا رہا اور قبر میں اسی کی وجہ سے عذاب بھگت رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبروں پر درخت سے اتار کر تازہ ٹہنیاں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان دونوں پر عذاب نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے روزانہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار یہ آیت پڑھا کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔